بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی الرجعہ ان الذی تذهب الیہ الامامیہ اخذا بما جاء عن آل البیت علیہم السلام بحث امامت کے ساتھ ایک مربوط مسئلہ ہے، مسئلہ رجعت، عقیدہ رجعت۔ انشاءاللہ شرح میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج فقط متن آیت اللہ محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتے ہیں، پھر شرح میں تفصیلی بات اور ہوگی۔ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی مرے ہوئے انسانوں میں سے کچھ کو زندہ کرے گا۔ وہ اس وقت زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ ان پر موت آئے گی، اور وہ جو زندہ ہوں گے وہ اپنے انہی اجسام اور اسی جسمانی کیفیت میں زندہ ہوں گے جو وہ مرنے سے پہلے جس جسم کے ساتھ تھے۔ یعنی یہ رجعت جسمانی ہوگی کہ مرنے سے پہلے جس جسم کے ساتھ وہ زندہ تھے، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی کچھ لوگ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کرے گا۔ ان میں سے کچھ باعزت ہوں گے، کچھ ذلیل ہوں گے، مظلوموں کو ظالم سے، اہل حق کو اہل باطل سے جدا فرمائے گا، حق والوں کو اور مظلوموں کو دوسروں پر غلبہ دے گا۔ یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، بحث اس پر کریں گے۔ یہ عقیدہ رجعت الحمدللہ ہمارے دیگر عقائد کی طرح کوئی خود ساختہ نہیں ہے۔ اس عقیدہ کی بنیاد بھی قرآن ہے اور فرمان محمد و آل محمد ہے۔ اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کو معیار نہیں بناتے۔ ہمارے نزدیک معیار ہے اللہ نے کیا فرمایا اور نمائندگان خدا نے کیا فرمایا۔ یہ رجعت بھی انہی روایات کی روشنی میں ہے، آیات کی روشنی میں ہے۔ اس لیے کہ کسی مردہ کا دوبارہ زندہ ہو جانا اس قادر مطلق کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اس نے خلق فرمایا، بہت کچھ بنایا، اب اگر وہ کسی مردے کو دوبارہ زندگی دے دے، اس کے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکتی ہو۔ کیوں؟ جناب عیسیٰ کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کو معجزہ یہی عطا کیا تھا کہ مردوں کو بحکم خدا زندہ کر دیتے تھے، اللہ زندہ کر دیتا تھا، اور ایسی قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہوئے ہیں، اور روایات بھی ہیں۔ لہذا ہمارے لحاظ سے اس کے امامیہ کے حساب سے اس عقیدہ رجعت میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، جو دوسرے حضرات ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہ اس نظریہ رجعت کے سرسخت مخالف ہیں، اور اس نظریہ کی عقیدے کی بنیاد پر شیعہ پر طعن و تشنیع بھی بہت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی راوی رجعت کا قائل ہوتا تو ان کے جو علماء علم رجال ہیں وہ اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ تو رجعت کا قائل ہے۔ حالانکہ عقیدہ رجعت رکھنا نہ کوئی منافی توحید ہے، نہ کوئی منافی
نبوت ہے نہ، بلکہ یہ اگر تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں تو عقیدہ رجعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے قادر مطلق ہونے کی تائید ہے کہ جس ذات نے پہلے زندگی دی اسی ذات نے موت دی، وہی ذات موت کے بعد پھر دوبارہ بھی زندگی عطا فرما سکتی ہے۔ یہ عقیدہ کوئی منافی توحید نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب رجعت بھی وہی تناسخ ہے۔ تناسخ یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، شاید ہندو مسلک کے لوگ اس کے قائل ہیں کہ اس کی روح اس میں چلی گئی، اس کی آتما اس میں چلی گئی، اور پھر یہ اس قسم کی فضولیات فرماتے ہیں۔ نا، تناسخ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی روح دوسرے میں چلی جائے، یہ ہے باطل ہے۔ تمام اہل اسلام اس کے بطلان پر متفق ہیں۔ ہم تناسخ کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں رجعت۔ رجعت ہے جو جسم پہلے یہاں تھا پھر اللہ نے اس کو موت دی، جس اللہ نے اس کو موت دی ہے وہی اللہ اسی جسم کو دوبارہ پلٹا دے گا۔ وہی جسمان ہے، نہ کہ اس میں کسی اور کا روح یا اس کا روح کسی اور میں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا خلط بحث نہ کرو، تناسخ اور سے ہے وہ باطل ہے۔ ہم رجعت جسمانی کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ مردہ جسم دوبارہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، یہ اور بات ہے، اسی جسم کے ساتھ جو مرنے سے پہلے اس کا تھا۔ یہ نہیں کہ جسم اس کا اور اس کی ہو، نہ، وہ اور شے ہے، لہذا اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ عقیدتنا فی الرجعہ ان الذی تذهب الیہ الامامیہ، امامیہ کا نظریہ رجعت کے بارے میں کیا ہے؟ اخذاً بما جاء عن آل البیت رحمہ السلام، کہ جو کچھ انہوں نے روایات ائمہ ہدا علیہم السلام سے سمجھا لیا، کوئی اپنا خود ساختہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یعید قوما من الاموات الى الدنیا فی صورہم التی کانوا علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے چلے جانے والے، مرحوم ہو جانے والے کچھ لوگوں کو دوبارہ اسی دنیا میں پلٹائے گا، ان کی اسی شکل و صورت کے ساتھ جو ان کے مرنے سے پہلے اس دنیا میں تھی۔ فَيَعِزُّ فَرِيقًا وَيَضِلُّ فَرِيقًا آخر، ان میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالی عزت دار بنائے گا، یعنی ان کو احترام دے گا، انعام و اکرام دے گا اسی دنیا میں، اور بعض کو ذلیل فرمائے گا، رسوا فرمائے گا۔ ٹھیک؟ وَيُدِيلُ الْمُحَقِّينَ مِنَ الْمُبْتِلِينَ وَالْمَظْلُومِينَ مِنْهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ، ان میں سے اہل حق کو اہل باطل سے، مظلوموں کو ظالموں سے جدا کرے گا، اہل حق کو اہل باطل پر غلبہ دے گا، ان کی نصرت کرے گا، اسی طرح مظلوموں کو ظالموں پر۔ یہ کب ہوگا؟ ان ذالک عند قیام مہدی آل محمد علیہ السلام، فرماتے ہیں یہ ہوگا جب آل محمد علیہ السلام کا مہدی علیہ السلام قیام کرے گا، اللہ یہ کام کرے گا کہ کچھ مردوں کو زندہ کرے گا۔ خوب، فرماتے ہیں وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ عَلَى دَرْجَتُهُ فِي الْإِيمَانِ أَوْ مَنْ بَلَغَ النِّهَايَةَ مِنَ الْفَسَادِ، ہر بندہ نہیں واپس آئے گا، رجعت سب لوگوں کی نہیں ہوگی، کچھ کی ہوگی۔ کون سے؟ الا من علت، یا وہ جو ایمان کے بلند مرتبے پر قائم ہوگا، بڑے مومن، بہت مومن، حقیقی ایمان والے، یا وہ من بلغ الغایۃ من الفساد، جو بہت بڑے مفسد اور اہل باطل ہوں گے، اس قسم کے۔ پھر ثم یسیرون بعد ذلک الموت،
کچھ عرصہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ موت کی آغوش میں جائیں گے، مر جائیں گے، وَمِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بروز قیامت جب ساری کائنات، سارے انسان معشور ہوں گے، پھر اس وقت ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک، تو پس ان کی دو زندگیاں ہو گئیں، گویا دو موت ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا۔ وَمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور وہ اگر نیک تھے تو جو ان کا ثواب کا حق تھا وہ بھی اسی وقت ان کی اس کو بدلہ جزا ملے گی، اور اگر وہ مستحق عقاب تھے تو ان کی سزا بھی اسی وقت ہوگی۔ كما حق اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم، اور اس مطلب کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ تمنا ہؤلاء المرتجعین الذین لم یصلحوا بالارتجاع، کہ یہ لوگ جو پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور رجعت والی بات، واپس آئے تھے لیکن ارتجاع، واپس آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، فنالوا مقت اللہ، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ایسے کام کیے کہ جس سے انہیں اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کی ناراضگی لی۔ تمنا ہؤلاء، یہ لوگ تمنا کریں گے کس بات کی؟ ان یخرجوا ثالثا، کہ یا اللہ ہمیں تیسری مرتبہ یہاں واپس بھیجا جائے، لعلہم یصلحون، شاید کہ وہ صالح ہو جائیں۔ اس مطلب کو قرآن میں سورہ مومن آیت نمبر 11 یوں بیان ہوا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحیینا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ لوگ خود کہیں گے کہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ اب اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، اس سے رجعت ثابت ہوتی ہے۔ 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی قرآن نقل کر رہا ہے۔ نام قد جاء القرآن الکریم بے وقوع الرجعت الی الدنیا، قرآن کریم میں بھی آیات اس بارے میں موجود ہیں کہ مرے ہوئے لوگ ایک دفعہ، کچھ لوگ دنیا میں واپس آئیں گے، رجعت۔ وَتَضَافَرَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ مِنْ بَيْتِ الْعِصْمَةِ وَالْإِمَامَةِ بِأَجْمَعِهَا عَلَيْهِ، اہل البیت علیہم السلام سے ایک آدھ نہیں، تضافرت، کثیر روایات منقول ہیں، اور وہ ساری اسی پر داد کرتی ہیں کہ اس دنیا میں رجعت ہوگی، یعنی کچھ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ خوب، توافرت بہا الاخبار عن آل بیت الاسمہ۔ خوب، آگے فرماتے ہیں والامامیۃ باجمعہا، تمام امامیہ کا، اثنا عشریہ کا اس پر اجماع، یعنی اس پر اتفاق ہے کہ رجعت ہوگی، ان روایات کی بنیاد پر ان کو مانتے ہیں۔ الا قلیلون منہم تعولوا، صرف کوئی 2-4 لوگ ایسے ہیں کہ جو ان روایات رجعت کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں رجعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ مرے ہوئے لوگ زندہ آئیں گے، بلکہ رجعت کا مطلب ہے بِأَنَّ مَعْنَاهَا رُجُوعُ الدَّوْلَةِ، کہ ائمہ کی حکومت واپس آئے گی، امر و نہی، حکمرانی، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی طرح واپس آئے گی بظہور الامام المنتظر، امام منتظر علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ، من دون رجوع آیان الاشخاص، لیکن جو خود بندے ہیں جو دنیا سے مر چکے ہیں وہ پاس نہیں آئیں گے، واحیاء الموتیٰ، اور مرے ہوئے زندہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہیں ہم میں سے، لیکن بہت کم، جو ان روایات رجعت کی ایسی تعویل کرتے ہیں، ورنہ والی امامیت و باجمعہا، امامیہ کا اتفاق ہے رجعت پر، رجعت جسمانی پر، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ظہور مہدی علیہ السلام کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو نئی زندگی دے گا۔ خوب، کچھ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور کچھ جو فساد کے۔ خوب،
البتہ فرماتے ہیں والقول بالرجعہ یعد عند اہل السنہ من المستنکرات، البتہ یہ نظریہ رجعت اہل سنت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ التی یستقبح الاعتقاد بہا، وہ اس اعتقاد بالرجعت، رجعت کا عقیدہ رکھنے کو کبھی سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ وَكَانَ الْمُؤَلِّفُونَ مِنْهُمْ فِي رِجَالِ الْحَدِيثِ، اور اہل سنت کے وہ علماء جنہوں نے رجال پر کام کیا، یعنی جو حدیث کے ناقلین ہیں، راوی ہیں، علم رجال کے بارے میں جو انہوں نے لکھی، یعدون الاعتقاد بالرجعہ من الطعون فی الراوی، وہ رجعت کا عقیدہ رکھنے والے راوی کو، یعنی اس عقیدہ رجعت کو طعن سمجھتے تھے کہ یعنی جو راوی رجعت کا قائل ہو وہ کہتے ہیں یہ راوی غلط ہے، یہ بد عقیدہ ہے۔ وَشَنَعَاتْ عَلَيْهِ، اور اس کو تشنیع، باعث عیب، ننگ، غلط سمجھتے تھے۔ التی تستوجب رفض روایتی، جس کی بنیاد پر اس کی روایت کو وہ ترک کر دیتے تھے، چونکہ یہ راوی رجعت کا قائل ہے، یہ بندہ غلط ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے، لہٰذا اس کی روایت کو وہ ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے، اس روایت لیتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ عقیدہ رجعت رکھتا ہے۔ خوب، وَيَبْدُو أَنَّهُمْ يَعُدُّونَهَا بِمَنْزِلَةِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت تو اس عقیدہ رجعت کو بمنزل کفر و شرک کے سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں وہ۔ فَكَانَ هَذَا الْاعْتِقَادُ من اکبر ما تنبذ به الشیعۃ الامامیہ وشنع بہ علیہم، ہم نے دیکھا کہ یہ عقیدہ رجعت ان کے نزدیک اتنا بڑا فاسد عقیدہ ہے کہ شیعہ امامیہ پر وہ جو عیب لگاتے تھے وہ یہی لگاتے تھے۔ کون سا عیب؟ کہ یہ تو رجعت کے قائل ہیں، اور باقاعدہ تشنیع، طعن و تشنیع، کہ یہ ایک اتنے غلط لوگ ہیں کہ جو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ کچھ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اس حد تک وہ۔ خوب، آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں لا شکا کہ فی ان ھذا من نوع التحویلات، یہ جو عقیدہ رجعت پر طعن و تشنیع کرتے اور اس کو جناب مستنکرات میں سے سمجھتے اور وہ کہتے کہ یہ سب سے غلط عقیدہ ہے، یہ سب در حقیقت تحویلات، تحویل، تخفیف، تحدید، یعنی ڈرانا، خوفزدہ کرنا، یا آپ یہ کہیں کہ ان کو ایک بہانے تھے کہ التی تتخذها الطوائف الاسلامیہ، کہ جن کو کچھ اسلامی گروہوں نے، حلقوں نے انجام دیا، قبول کیا اس انداز میں کہ فیما غبر ذریعتاً، غبر بمانا باقیہ، کہ وہ ایک ذریعہ، ایک راستہ بن گیا لطعن بعضھا فی بعض، کہ بعض لوگ بعض پر جو طعن و تشنیع کرتے تھے اس طعن و تشنیع کا ایک ذریعہ یہی عقیدہ رجعت تھا، وادعایت ضدہ، اور اس کے ضد کی طرف دعوت دینا، یا اس کے ضد کا منہج یا طریقہ تھا کہ اس کے برخلاف، عقیدہ رجعت کے خلاف، خوب ایک طریقہ تھا۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں یہ خیر ان کی دنیا، لا نرا فی الواقع ما یبرز ھذا التحویل، ہمیں حقیقت میں، واقع میں کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جو اس تحویل کو، جو اس بہانے کو، جو اس تخویف و تحویل کو واضح کرے کہ واقعاً یہ کوئی بڑی خطرناک شے ہے، ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں لأن الاعتقاد بالرجعہ لا يخدش فی عقیدت توحید ولا فی عقیدت نبوہ، کہ رجعت کا عقیدہ رکھنا نہ یہ عقیدہ توحید کو خراب کرتا ہے اور نہ ہی عقیدہ
نبوت کو، اصلاً یہ ان کو مخدوش نہیں کرتا۔ یعنی ایک شخص پکا موحد بھی ہو اور عقیدہ رجعت بھی رکھتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اصلا عقیدہ رجعت اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ بل یؤکد صحت العقیدتین، اگر تھوڑا سا غور کرو تو یہ عقیدہ رجعت عقیدہ توحید و نبوت کی تاکید کرتا ہے، اس کو اور مضبوط بناتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ الرجعہ دلیل القدرت البالغۃ للہ۔ رجعت کیا ہے؟ رجعت یہ ہے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ عقیدہ تو اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قادر ہے، جس نے پہلے زندگی دی پھر موت دی، موت کے بعد بھی وہ قادر ہے کہ وہ پھر زندگی عطا فرمائے۔ کالبعث والنشر، کیا آپ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ تو جو قیامت کے دن انہی جسموں کے ساتھ سب کو اٹھا سکتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی جب اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو ان کو اٹھا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ، البتہ یہ کسی مردہ کو زندہ کرنا یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے، کوئی روٹین کا امر نہیں ہے، یہ خارق العادہ امر ہے، لیکن الَّتِي تَصْلَحُ أَن تَكُونَ مَوْعِظَةً، لیکن یہ ہے چونکہ یہ خارق العادہ ہے، ممکن ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرار پائے کہ اس کی امت کے کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ وآل بیتہ ہی، اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ شمار ہو۔ فرماتے ہیں پس ہی عیناً معجزۃ احیاء الموتیٰ، یہ معجزہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ بھی تو اس کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ بل اغلب ہونا، بل ابلغ ہونا، بلکہ یہ اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا بَعْدَ أَن يَصْبَحَ الْأَمْوَاتُ رَحِيمًا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مردہ ہوں گے وہ بالکل خس و خاشاک بوسیدہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ چاہے گا زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین میں ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ رمیم ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، بالکل ذرا ذرا ہو گئے، پاشیدہ ہو گئے، لیکن کوئی فرق نہیں، تو اس نے پھر بھی زندہ کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ طَعَنَ فِي الرَّجْعَةِ، اور اگر کوئی بندہ اس عقیدہ رجعت پر یہ اشکال کرتا ہے کیا؟ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنَ التَّنَاسُخِ، کہ یہ رجعت بھی وہی عقیدہ تناسخ ہے، اور تناسخ تمام ملت اسلامیہ کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک باطل ہے، یعنی جو بندہ رجعت کو تناسخ سمجھتا ہے، فرماتے ہیں فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَعْنَى التَّنَاسُخِ وَبَيْنَ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِي، اس کا یہ اشکال اس لیے ہے کہ اس کو یہ فرق ہی نہیں پتا کہ تناسخ کیا ہوتا ہے اور معاد جسمانی کیا ہوتا ہے۔ جسم، جو جسم تھا دنیا میں، اسی جسم کو اسی حالت میں واپس کرنا یہ ہے، اور تناسخ، ان دو میں فرق ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الرجعہ من نوع المعاد الجسمانی، کیا آپ قیامت کے دن معاد قائل ہیں کہ اللہ انہی اجسام کو دوبارہ زندہ کرے گا جب حساب و کتاب ہوگا؟ جی، تو یہ رجعت بھی اسی معاد جسمانی کی ایک قسم ہے، جو اللہ اس وقت قادر ہے، وہ آج بھی قادر ہے، وہ جب چاہے جس کو مرنے کے بعد زندگی عطا کر دے اور اسی جسم کے ساتھ پلٹا دے، یہ اور شے ہے۔ لیکن فإنما التناسخ، لیکن تناسخ کیا ہے؟ تناسخ تو ہوتا ہے انتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الاول،
وہ جو ہندو قائل ہیں کہ اس کی آتما اس میں آ گئی کہ ایک جسم سے روح جدا ہو جائے اور اس کے جسم سے نکل کسی اور میں وہ حلول کر جائے، یہ تناسخ ہوتا ہے۔ ایک جسم سے دوسرے کے جسم میں کسی روح کا چلا جانا یہ تناسخ ہے۔ لیس کذالک معنی المعاد الجسمانی، لیکن معاد جسمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدن اس کا ہوگا روح اس کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاد جسمانی کا مطلب کیا ہے؟ رجوع نفس البدن الاول، اسی پہلے جسم کا واپس آنا، بمشخصات النفسیہ، جیسا وہ اس دنیا میں تھا۔ آپ معاد جسمانی کو سب قبول کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انسان اس دنیا میں جس جسم کے ساتھ جیسا تھا، کوئی گورا تھا، کوئی کالا تھا، کوئی چھوٹی قد کا، کوئی بڑی قد کا، جیسا بھی تھا، انہی خصوصیات کے ساتھ قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ پس فَكَذَلِكَ الرَّجْعَ، رجعہ بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ اس کا روح اس میں اور اس کا روح اس میں، رجعت اور تناسخ کا فرق کرنا ہے، لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ اور آگے بھی ایک اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، اگر یہ رجعت تناسخ ہوتی، یعنی جو آپ نے اعتراض کیا کہ رجعت اور تناسخ ایک شے ہے، اگر یہ رجعت بھی تناسخ ہوتی، فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عَلَى يَدِ عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کے ذریعے جن مردوں کو زندگی عطا فرمائی، کان تناسخاً، پھر وہ بھی تناسخ ہوتا، ان کو تو آپ تناسخ نہیں کہتے، اگر رجعت تناسخ ہے تو پھر وہ جو مردہ زندے ہوتے تھے وہ بھی تناسخ ہوتا۔ وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، اگر رجعت کا مطلب تناسخ ہے کہ جو مسلماً باطل ہے تناسخ، اگر یہ ہے تو کان البعث والمعاد الجسمانی، تو قیامت کے دن تمام اجسام کا اپنی انہی خصوصیات کے ساتھ پھر زندہ ہونا میدان محشر میں، پھر وہ بھی تناسخ ہے، ان کو تو آپ تناسخ۔ اگر جناب عیسیٰ کے ہاتھ پر مردہ جو زندہ ہوتے تھے وہ تناسخ نہیں، اگر قیامت کے دن جو ہم معاد جسمانی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ تناسخ نہیں، تو یہ رجعت میں بھی جو لوگ مردہ زندہ ہو جائیں گے کچھ لوگ، یہ بھی تناسخ نہیں۔ ابھی بات اور ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔